الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وصحبه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خطابت کے اس میدان میں مجھے سفر کرتے ہوئے 50 سال گزر گئے. اور میرے جماعتی احباب کو ابھی تک یقین ہے کہ بندیالوی ابھی جوان ہے.
میں اپنے میں وہ پہلی سی ہمت، طاقت نہیں پاتا مہینے میں تقریباً 25 دن سفر میں رہتا ہوں۔ جگرتا طرح طرح کے کھانے، وقت بے وقت کھانے، اس نے صحت پہ کافی منفی اثر ڈالا۔ جو کچھ ہوں اللہ کی رحمت سے ہوں، موحدوں کی دعا سے۔ سبحان اللہ۔ کانفرنس کا عنوان ہے توحید و سنت۔ اور یہی ہماری جماعت کا نام بھی، اشاعت التوحید۔ اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی جو ہے وہ توحید ہے۔ اور کلمہ پڑھنے والوں کی کامیابی کا راز آمنہ کے لال کی سنت میں۔ توحید تمام انبیاء کا متفق علیہ مسئلہ ہے۔ قرآن کا دعویٰ بھی توحید ہے۔ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ۔ سورت المومن میں 13 آیتوں کے اندر رب نے تمہید باندھی۔ کتنی آیتوں میں؟ سب سے پہلے کہا اسے معمولی حکم نامہ نہیں سمجھنا، یہ دیکھنا ہے بھیجنے والا کون ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہا؟ اس دی سمجھ آئی بھی بھیجنے والا کون؟ کھ نہیں سمجھ۔ آپ میں سے کسی کے نام سعودی عرب کے فرما روا کا خط آ جائے، پھر لگیں گے پاؤں زمین پہ؟ میں سعودی عرب دے فرما روا نے خط لکھے ہیں۔ اللہ کہنا چاہتے ہیں جو دعویٰ میں بیان کرنا چاہتا ہوں نا، پہلے سوچ بھیجن والا کون ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں ضدی بندے جھگڑا کریں گے، مانے گا وہی جو منیب ہو۔ اے منیب دا لفظ ذرا اوکھا نہیں نکل گیا؟
سوکھا کر دیں. جس کے دل میں انابت ہو حال بھی نہیں سوکھا. رجوع ہو، طلب ہو، موسلا دھار بارش برس رہی ہے، بندہ چھت پہ گیا، وہ بارش کا پانی لینا چاہتا تھا، اس برتن رکھیا الٹا، 4 گھنٹے بارش برسی، 4 گھنٹے کے بعد چھت پہ گیا، دیکھا ایک قطرہ بھی برتن میں نہیں، کہنے لگا اے بارش دا قصور ہے. کوئی سیانا بندہ کھڑا تھا، اس نے کہا نہیں پاگل، تیرے برتن رکھن دا قصور ہے، بارش کی رحمت والا پانی لینا چاہتا تھا نا، برتن سیدھا رکھنا تھا. اللہ کہتی ہیں ہدایت اسے ملتی ہے جو دل والا برتن سیدھا رکھتا ہے. ہوں بھی سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہوں نہیں آئی تو تم اللہ سمجھ. دل والا برتن کیا رکھے؟ طلب کرے طلب. ایڈی سستی ہدایت نہیں کہ تو پیٹھ دکھائے اور اللہ تجھے کہے آ نہیں. اللہ کہتے ہیں پھر میں دھکا مارتا ہوں. ایڈی سستی ہدایت خواہش کر، تمنا کر، فکر کر، طلب کر. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، کتنے لوگ اس کا لطف لیں گے اور اس جملے میں پوری تقریر بند ہو جائے گی. کیسے تسی غور نہ سنو بھائی، تسی چپ کر کے بیٹھو، تسی میرے نال زیادہ بیمار ہو. بڑھاپا ہی ہوتا ہے. بولو جملہ سمجھو گے. ہدایت اس کو ملتی ہے جو طالب ہو، طلب کرے، طلب خواہش کرے. ہدایت اس کو ملتی ہے جو طالب ہو، اور اگر وہ طالب نہ ہو نا، پھر ابو طالب بھی ہو تو نہیں ملا کرتی. ہدایت اس کو ملتی ہے جو طلب کرے. دل والا برتن کیا رکھے؟ سیدھا. ضد چھوڑ. یہ تو اللہ نے دوسری سورت کی ابتدا میں کہا ذالک الکتاب ھدی للمتقین. متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے. جو پہلے ہی متقی ہیں انہوں نے ہدایت دین دی. واہ جی واہ. ہدایت تو دینی چاہیے کافروں کو، فاسقوں کو، گناہگاروں کو، دل سیاہوں کو، جو پہلے ہی متقی ہیں انہیں ہدایت دیتی ہے. صابن او چنگا ہوندا ہی جڑا میلے کپڑے صاف کرے. جو پہلے ہی کپڑے صاف ہوں. متقی لوگ تو پہلے ہی متقی ہیں. اس کا جواب مفسرین نے دیا. یہ اللہ نے مستقبل کے لحاظ سے کہا. یہ پھر اوکھی گل نکل گئی. اور بندیالوی ہمیشہ آسان بات کرنے کا بہت آسان. مستقبل کے لحاظ سے کہا کہ جو قرآن کے احکام پہ عمل کریں گے آخر کار وہ متقی بنیں گے. انہیں متقی کہہ دیا، پہلے ہی متقی کہہ دی. یہ تو سمجھ نہیں آئی تو تھوڑی سطح تے اتر کے سمجھا دینا. آپ نے قاری رشید صاحب، عبد الرشید صاحب، ان کے پاس ایک بچہ داخل کیا بھئی اس نو حافظ بنانا. بچہ آیا، 2-3 مہینے ان کے پاس رہا، پہلا سپارہ پڑھ لیا، چھٹیاں تے گھر گیا، بہنا آکھن لگیاں حافظ اور آ گئے. وہ کس حساب سے کہہ رہی بھئی جڑے کام لگا ہویا نا
یہ لگا رہا تے آخر کار اس نے بچہ میڈیکل کالج میں چلا گیا، پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا سال، لڑکا گھر آیا تے بھڑا آکھا لگیا ڈاکٹر اور آ گئے، حالے اس نے سند نہیں، وہ کس حساب سے کہہ رہی ہیں بھئی جو تعلیم حاصل کر رہا ہے آخر کار اس نے ڈاکٹر بننا ہے۔ ہدی للمتقین کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ قرآن کے احکام پہ عمل کریں گے آخر کار وہ متقی بنیں گے۔ میری جماعت کے شیخ رئیس المفسرین قدوۃ السالکین امام الموحدین مولانا حسین علی وہ قرآن کا ایسا معنی کرتے ہیں جس پر اعتراض نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں میں ہمیشہ ایسا معنی کروں گا جس پر کوئی اعتراض ہو۔ انہوں نے ہدی للمتقین کا معنی کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں یہاں متقی لغوی معنی میں، شرعی معنی میں متقی کیا ہے؟ جو بڑا نیک ہو، پرہیزگار ہو، گناہوں سے دور رہے۔ لغوی معنی کیا ہے؟ لفظی بچنے والا۔ متقی کا لفظی معنی کیا ہے؟ بچنے والا۔ یہ تقوی کیا ہے؟ آپ کسے کہتے ہیں متقی، پرہیزگار؟ یہ بندہ بڑا پرہیزگار ہے جی، 5 وقت دا نمازی، کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ بڑا پرہیزگار ہے جی، مسجد بیٹھا رہندا۔ بڑا متقی ہے جی، قرآن دیاں تلاوتاں کردا رہندا۔ بندیالوی آج تک کے سٹیج پہ ایک بات کہنا چاہتا ہے، شاید اس سے پہلے کسی نے نہ کی، لیکن آپ علماء سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے بندیالوی ٹھیک کہہ کے گئے۔ تقوی نیکیوں کرنے کا نام نہیں ہے، نکال دو ذہن سے یہ بات۔ تقوی نام نمازیں پڑھنے کا نہیں، روزے رکھنے کا نہیں، تہجد پڑھنے کا نہیں، نوافل پڑھنے کا نہیں، تسبیح رولنے کا نام تقوی نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ تقوی نام ہے رب کی نافرمانیوں سے بچنے کا۔ متقی وہ ہے جو نافرمانیاں نہیں کرتا۔ نماز پڑھنی سوکھی ہے تے دودھ وچ پانی پان تو بچنا اتھو بچے تے متقی بن، نماز پڑھنے سے نہیں۔ تسبیح رولنی سوکھی ہے تے سودی کاروبار تو بچنا۔ ہن تواڈے تے گل آئی تے بالکل ہی چپ کر گئے، بولو نا۔ تہجد پڑھنی، نفل پڑھنے آسان ہے میاں، 2 نمبر مال بیچنا اس سے بچنا کیا ہے؟ مشکل ہے۔ کتنی فیکٹریاں پکڑی جاتی ہیں 2 نمبر موبلائل بنا رہے ہیں، چائے کی پتی بھر رہے ہیں، اعلیٰ قسم کے پیکٹوں میں بھر رہے ہیں، سرخ مرچیں، اسبغول میں چھلی کے تکے۔ یہ پاکستانی قوم، ہندو سارے دفعہ ہو گئے، یہ پاک لوگوں کا ملک۔ من کسی دسے بے کالی مرچیں چ ملاوٹ، مصنوعی کالی مرچ، سرخ مرچ، ایک غذا سی مولویاں دی سوجی اس سچ ملا۔ لفظ غلط نہیں لکھا، سوجی شریف آ فیکٹری پکڑی گئی، بندے پکڑے گئے، دوسرے دن اخبار میں فوٹو چھپا، چہرے پہ داڑھی بھی ہے، سر پہ ٹوپی بھی، کام 2 نمبر کرتا ہے۔ اس کو متقی کہوں؟ تقوی نام ہے رب کی نافرمانیوں سے پکا لو، پکا لو۔ ایک افسر ہے، زور کی نماز مسجد میں آ کے پڑھی،
باہر نکلا, دفتر میں گیا, 5 لاکھ روپیہ میز پہ پڑا ہے, سامنے ایک بندہ بیٹھا ہے, اوسا کیا گھنڈی مار دے تے 5 لاکھ چک لے, اور یہ کہتا ہے 5 لاکھ اٹھاؤ اور میرے دفتر سے باہر نکل جاؤ. زور کی نماز پڑھنے کا نام تقوی نہیں ہے, 5 لاکھ کو لات مارنے کا نام تقوی ہے. نہیں سمجھو کہ نہیں, یہ ہے تقوی جس کو تم کہتے ہو پرہیزگار. جب آپ کے سر میں درد ہوا, پٹھے کھچنے لگے, آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے, ڈاکٹر نے بلڈ پریشر چیک کیا, اس نے کہا تیرا تے بلڈ بڑا ہائی. ایک دفعہ میں ایک حکیم صاحب کے پاس چلا گیا, میں نے کہا حکیم صاحب ڈاکٹر مجھے کہتے ہیں بتن بلڈ پریشر, وہ سا کہ بلڈ ہے کوئی نہیں, پریشر کتوں آ گیا. میاں تیرا بلڈ بڑا پریشر ہائی ہے, میں ٹیبلٹ لکھتا ہوں, میری گل غور نال سننی ہے تو اسے ساری گل آ جانی ہے. میں ٹیبلٹ لکھتا ہوں, اسے کھا تے نمک تو پرہیز ہے, نمک تو پرہیز ہے. ہن گولیاں کھان دا نام پرہیز نہیں, نمک تو بچن دا نام پرہیز. اس کو تقوی کہتے ہیں. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا, ابی تقوی کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابی ابن کعب قرآن کے بڑے مفسر تھے, بڑے معلم تھے. انہوں نے تقوی سمجھایا, فرمایا امیر المومنین کبھی پگڈنڈی پہ چلنے کا اتفاق ہوا, ہوں پگڈنڈی بھی مشکل لفظ نکل گئی, بننا 1.5 فٹ, اس پہ چلنے کا کبھی اتفاق ہوا؟ ادھر بھی کانٹے, ادھر بھی کانٹے, ادھر بھی جھاڑیاں, ادھر بھی جھاڑیاں, ادھر بھی ٹہنیاں, ادھر بھی ٹہنیاں, کیسے چلتے ہو؟ حضرت عمر کہتے ہیں کبھی اس کانٹے کو یوں کر لیتا ہوں, کبھی اس جھاڑی کو یوں کر لیتا ہوں, کبھی کپڑے یوں سمیٹ لیتا ہوں, کبھی کپڑے یوں سمیٹ لیتا ہوں, بچتے بچاتے گزر جاتا ہوں. حضرت ابی ابن کعب نے کہا یہ جو عملی زندگی کی سڑک ہے اس کے چاروں طرف گناہوں والے کانٹے ہیں, جو دامن بچا کے گزر جائے اس کو تقوی کہتے ہیں. تقوی نام کس کا ہے؟ اللہ کی نافرمانیوں سے زنا نہیں کرنا, تیری نظر کسی غیر محرم عورت کی طرف نہ اٹھے, سوکھا کے اوکھا, یہ ہے تقوی. ہدی للمتقین, مولانا حسین علی نے متقی کا معنی کیا بچنے والے, یہ لفظی معنی, اور معنی انہوں نے کیا ہدی للمتقین, یہ قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو ضد سے بچ گئے, جو ضد سے ضد نہیں کی, اناد نہیں, ہٹ دھرمی نہیں, دھڑے بندی نہیں. ہم نے ایک دفعہ سرگودے میں کلاس شروع کی, پرائمری پاس بچہ ہمیں دو, 3 سالوں میں مڈل بھی کرائیں گے, حفظ بھی کرائیں. ہم نے کام شروع کیے, ہمیں دوسرے مسلک کے بچے بھی مل گئے. لوگ تو چاہتے تھے نا کہ ہمارا بچہ اگر سکول بھی پڑھے, حفظ بھی کرے, تو یہ تو نور علی نور ہوگی, سونے پہ سہاگا ہوگی. تو ہمارے پڑوس میں ایک 18ویں گریڈ کے آفیسر رہتے تھے, 18ویں گریڈ کے, انہوں نے بچہ داخل کر دیا. تھے بڑے میم شین رے کاف,
بڑے سخت قسم کے. تو وہ کبھی کبھی قاری صاحبان کے پاس آ جاتے ہیں اپنے بچے کا پوچھنے کے لیے کہ ہمارا بچہ کیسے جا رہا ہے. تو میں نے قاری صاحبان کو کہا اس نو قرآن دیا ایتاں وکھاؤ, پڑھیا لکھیا آدمی ہے, اللہ کرے اس نو توحید دی سمجھ ہو, پڑھا لکھا جو ہے 18ویں گریڈ کا آفیسر ہے. میں نے کچھ دنوں کے بعد قاری صاحبان سے پوچھا بھئی آیا تھا کوئی آیتیں دکھائی ہیں؟ انہوں نے کہا جی دکھائی. قل انما انا بشر مثلکم, میرے پیغمبر آپ کہیں بے شک میں بشر ہوں, مثلکم جیسے تو. دو دن پہلے فیس بک پہ میں نے ایک مولانا کی تقریر سنی, مولانا بالفضل اولانا. دعا کرو مولوی بگڑے نہیں, یہ بگڑے ہے بڑا خطرناک, خدا دی قسم. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بچے کو دیکھا, بارش آ رہی تھی, وہ تلک گیا. امام سے فرمایا سنبھل کے چل, سٹ لگ جائے گی, چوٹ لگ جائے گی, ٹانگ بازو ٹوٹ جائے گا. بچہ ذرا ذہین تھا, کئی بچے بڑے سمجھدار ہوتے ہیں. اس نے کہا امام صاحب تسی سنبھل کے چلیا کرو, میں گر گیا نا تو صرف خود گروں گا, آپ پھسل گئے نا قوم پھسل جائے. مولوی صاحب کہنے لگے وہ جو ابراہیم نے کہا تھا ستاروں کو دیکھ کے ہاذا ربی, پھر چاند کو دیکھا کہا ہاذا ربی, پھر سورج کو دیکھ کے کہا ہاذا ربی ہاذا اکبر, کہتے کرو مانا. سارے علماء مانا کرتے ہیں حمزہ استفہام کا معذوف ہے, ہاذا ربی. اصل میں حضرت ابراہیم کیا کہتے تھے, ہاذا ربی, کیا یہ میرا رب ہے؟ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ میرا رب ہے. اگرچہ قرآن میں ہاذا ربی آیا ہے لیکن اس کا مفہوم یہ ہے ہاذا ربی, کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر جب ستارے غروب ہوئے, آنکھوں سے اوجھل ہوئے, تو فرمایا جو غروب ہو جائے, آنکھوں سے اوجھل ہو جائے, غائب ہو جائے, میں اسے رب نہیں مانتا. تو مولانا یہ ساری دلیل دے کے کہتے ہیں کہ جڑے وہابی دو بندی آخر نا کل انما انا بشر مثلکم, اس سے پہلے بھی حمزہ استفہام معذوف ہے. انما انا بشر, کیا میں تم جیسا بشر ہوں؟ انا للہ, مولانا مرنا نہیں ہے, اللہ کے پاس نہیں جانا. نبی پاک یہ کہنا چاہتے تھے کیا میں تمہاری طرح بشر ہوں؟ 14 صدیوں میں کسی مفسر نے یہ معنی کیا, کسی صحابی نے یہ معنی کیا. اپنی طرف سے تفسیر بھی رائے کرتے ہو, سنا مولانا ہم مواحد پرچون دا وپار نہیں کر دے, اسی تھوک دے وپاری ہیں. اس میں تو نے تعویل کی, جھوٹ بولا, تحریف کی قرآن میں, مانوی تعریف. میں دوسری آیت پڑھ دیتا ہوں, کل میرے پیغمبر آپ کہیں سبحان ربی, میرا رب پاک ہے, حل کنت, میں نہیں ہوں الا بشر الرسولا. مولانا اس آیت کو کہاں لے جائیں گے؟ آپ نے وہاں دنیا کو پاگل بنایا. حمزہ استفہام کا معذوف ہے, اصل میں تھا انما انا بشر. یہ تعریف مانوی ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ لفظوں میں تو تعریف ہو نہیں سکتی. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ حافظون, لفظوں میں تو ہو نہیں سکتی, معنوں میں کرتی. ایک اور مولانا بولے, انہیں کہا
اس میں ایک آنا محذوف ہے، اصل میں تھا انما آنا آنا، انما آنا آنا بشر مثلکم، میں تو میں ہوں، بشر تم جیسے ہوتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ۔ ایک اور مولانا بولے، انہوں نے کہا انما کی جو ما ہے نا یہ نافیہ ہے، مانا کریں گے میں تم جیسا بشر نہیں ہوں۔ انما ما کا میں نا نفی کا کریں گے، میں تم جیسا بشر نہیں ہوں۔ میں آخیا مولانا ایڈی جلدی نہ کر، اگوں ایک اور ماں بھی پئی ہے۔ اگلی ماں نو بھی ویکھ ذرا، وہاں بھی نفی والا مانا کر، یہاں تو انما کا میں نا تو نے نفی والا کر لیا، آگے کرنا یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، تمہارا الہ ایک الہ نہیں ہے۔ اتھے بھی کر مانا نفی والا، یہ اتھے نہیں ہو سکتا نہ تو بچوں اتھے بھی نہیں ہو سکتا۔ انما انا بشرم، وہ تو ان کو سمجھ بھی آئی۔ میں نے کوئی لمبی تقریر نہیں کرنی ہے، ابھی تو میں نے تھوڑی سی عظمت صحابہ بھی بیان کرنی ہے۔ سورت المومن میں اللہ نے تمہید باندھی 13 آیتوں میں، کتنی آیتوں؟ سب سے پہلے کہا ذرا غور کرنا بھیجنے والا کون ہے، پھر کہا ضدی لوگ جھگڑا کریں گے، مانیں گے وہ جو منیب ہوں گے۔ پھر تیسرے مرحلے پہ کہا او توحیدیو اور موحدو، سنو اور لذت لو، سنو اور لذت لو۔ تیسرے تمہید میں کہا جو لوگ میرے اس دعوے کو مان لیں گے نا، میں عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو کہوں گا ان کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگتے رہیں۔ یہ جو توحید کی سمجھ کا آ جانا ہے، یہ بڑی رحمت، خدا دی قسم ہے بڑی رحمت ہے۔ جنہوں نے سمجھ آ گئی جے تواڈے نال کوئی رب دی رشتہ داری، تو پھر جو تمہیں سمجھ دے دی ہے ذالک من فضل یوتی ہے، تم پر رحمت کر دی، تمہیں توحید کی سمجھ دے دی۔ ورنہ انہوں نے ویکھو یہاں سجدہ وہاں سجدہ، جانور کے سامنے، تازیے کے سامنے، قبروں کے سامنے، جھنڈیوں کے سامنے، پانی کے سامنے، آگ کے سامنے، یہاں پیشانی وہاں پیشانی جھکائی، تیجا ساتا 10واں 20واں 40واں برسی، چھوٹی 11ویں وڈی 11ویں درمیانی 11ویں، شب معراج شب برات، خدا دی قسم جان ہی نہیں چھڑ۔ ہمت ہے ان لوگوں کی یار، دے دے کے تھکتے ہی نہیں، یہاں میلاد وہاں میلاد، تے تسی مواحد ہو، کیا بات ہے تم۔ وہ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کیا فرمایا کرتے تھے، میرے تفسیر کے استاد تھے، میں نے ان سے قرآن کی 2 مرتبہ تفسیر پڑھی، فرمایا کرتے تھے میں نے لوگوں کو سمجھایا غیر اللہ کے نام کی نیاز نہیں دینی، نظر نیاز دینی ہے تو صرف کس کے نام پر، النظر عبادت، بحر الرائق نے لکھا، حنفی فقہ کی کتاب ہے، النظر عبادت، نظر کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اسی نظر کو فارسی میں نیاز کہتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ نظر کوئی اور چیز ہے نیاز کوئی، عربی میں نظر، فارسی میں نیاز، النظر عبادت،
वल-इबादतु लिग़ैरिल्लाह कुफ्रुन सरीयुन व शिरकुन कबीहुन। नजर इबादत है और गैरुल्लाह की इबादत करना कुफ्रुन सरीहुन व शिरकुन कबीहुन। इसलिए कि मोमिन कलमे में कहता है ला इलाहा, अल्लाह के सिवा मैं किसी की इबादत नहीं करता। ये नजर नियाज क्या है? इबादत है। तो फिर हक किसका है? हजरत शेखुल कुरान कहते हैं मैंने सारी जिंदगी समझाया, पढ़ाया, बार बार बयान किया, गैरुल्लाह की नियाज नहीं देनी, गैरुल्लाह की मन्नत नहीं माननी, गैरुल्लाह के लिए माल खर्च नहीं करना। हमारे मुक्तदियों ने कहा उस्ताद जी मुतमईन रहो, गैरुल्लाह तो गैरुल्लाह रह गए, असी अल्लाह दे नाम दा भी खर्च कर गए ते साडा नाम हटा छड़ा। आपने अल्लाह के नाम पे भी देना छोड़ दिया। आपने समझा यही दुनिया है, खा पी रहे हैं, बस खत्म है। मेरे भाई ये दुनिया नहीं है, ये खेल तमाशा है। असल दुनिया मरने के बाद आ रही, उसे बनाइए उसे। ये मुसाफिर खाना है मियाँ। वो जो रेलवे स्टेशन पे जंक्शन पे होता था, एक गाड़ी से उतरे, दूसरी गाड़ी के इंतजार में बैठ गए 2 घंटे 3 घंटे, कोई बंदा वहां रंग रोगन ले और मुसाफिर खाने को रंग करने लग जाए, फर्श धोने लग जाए, लोग क्या कहेंगे? ये दुनिया मुसाफिर खाना है, कुछ नहीं। बंदा गाड़ी पे घर में से निकलता है, एक्सीडेंट होता है, अल्लाह के पास चलो। बेटा दूल्हा बन के खड़ा है, बाप अंदर कपड़े बदलने गया है, अंदर ही अल्लाह को प्यार। अगले दिन फेसबुक पे एक तस्वीर देखी, बड़ा दुख हुआ। निकाह हो गया था, दूल्हे की मासियां फूफियां करीब बैठ के हंसी मखौल कर रहे थे और दूल्हा वहां। शादी वाले घर। ये दुनिया कुछ नहीं है, असल जिंदगी वो बनाओ, उसके लिए मेहनत करो, वो ये असल, ये कोई नहीं है। पता नहीं मैंने इससे पहले यहां बयान किया या नहीं किया। तबलीगी जमात में एक डॉक्टर साहब मेरी मस्जिद में आ गए, बहावलपुर के थे, बड़ी मुद्दत की बात है। तो इशा के बाद मेरे पास बैठ गए, तो बातें होने लग गई। तो डॉक्टर साहब कहने लगे मौलाना असल जिंदगी बंदे दी 20 साल। मैं आकर डॉक्टर साहब अकल नूं हथ मारो, सिर्फ 20 साल। उसने कहा 20 साल। पहले 20 साल जो है ना वो बचपन के, लाशूरी, नफे नुकसान का पता नहीं, धूप छांव का पता नहीं, कमाएंगे और बाप कहां से ला रहा है। मेरे चचा थे, उन्हें मेरी दादी ने आख्या अम्मा दुध पीना, दादी आख्या कट्टा मझ ले गया। बड़ी ठेठ पंजाबी बोली यार, ले समझ, कट्टा मझ ले गया, दूध कोई नहीं। चाचे और बच्चे थे, चाचे और आख्या ले गया या नहीं ले गया, मन दूध चाहिए। बच्चे क्यों, बच्चा तो बच्चा होता है। गुजर गई वो 20 साल। 20 से 40 साल जो जिंदगी है ना, ये है जौबन। बंदा पत्थर नू पी के रख दे, कुव्वत, ताकत, हिम्मत। 40 साल से ऊपर गए तो पुल पहले बंदा चढ़ता है, फिर बराबर चढ़ता है, फिर उतराई शुरू हो गई। एक एक करके बीमारियां चमड़न लग। ये क्या जिंदगी, क्या जिंदगी। रात को 2-3 मरतबा पेशाब आई, पिंडियों में दर्द होने लग गया, प्यास ज्यादा लगने लगी। ये डॉक्टर के पास गया, उसने कहा शुगर चेक करा। इस शुगर चेक कराई, शुगर निकल आई। डॉक्टर साहब कहते हैं शुगर हो गई है, मिठा नहीं खाना, मिठा पान। क्या जिंदगी है।
کچھ مدت کے بعد پٹھے کھچنے لگے، سر میں درد ہونے لگا. یہ ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، اس بلڈ چیک کیتا، اس آخیا بلڈ پریشر ہو گیا، نمک بھی نہیں کھانا، میٹھا پہلے بند. یہ زندگی ہے جی، میٹھا پہلے بند، نمک بند، پکوڑے بند، سموسے. تھوڑی دیر کے بعد سینے میں، کچھ دنوں کے بعد جکڑن ہونے لگی سینے میں. یہ گیا ڈاکٹر صاحب نے ای سی جی کی تھی، ڈاکٹر صاحب آخیا تھدا بھی بند، دودھ نہیں، مکھن نہیں، بیکری دیاں شیاں نہیں. کچھ مدت کے بعد کمر میں درد ہونے لگ گیا، ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، ڈاکٹر صاحب آخیا منجی تے نہیں سونا. کیا زندگی ہے؟ کوئی زندگی؟ زندگی وہ ہے، اللہ ہمارے نصیب میں کرے. نہ نزلہ، نہ زکام، نہ کھانسی، نہ ناک بہتا ہے، نہ پیشاب آتی ہے، نہ پخانہ، نہ بخار، نہ کرونے دا خوف، نہ ہارٹ دی تکلیف. کیا بولے؟ بالکل ایسے ہر بندہ 33 سال کا، نہ خوف نہ ڈر. موسم کیسا ہے؟ جیسے صبح کے وقت نہیں ہوتا، نہ سردی کی تنگی، نہ گرمی کی گھبراہٹ، نہ بیویاں دیاں جھڑکاں. کچھ بھی نہیں، مزیدار زندگی اللہ ہمارے نصیب میں. اللہ کی راہ میں یار پیسہ لگائے گا. مولانا مجھے کہہ رہے تھے کہ ہم نے سولر سسٹم لگانا ہے، 22 لاکھ کا خرچہ ہے. میں نے سرگودا میں اپنی مسجد میں سولر سسٹم لگوایا، ابھی چالو تو نہیں ہوا. میں نے جو چندے کی اپیل کی نا، ایک آدمی ایک سولر پلیٹ، 40,000 کی سولر پلیٹ ہے، ایک بندہ ایک پلیٹ دے دے، 2 جمعوں میں ساری پلیٹیں چل ہو. تم کو اس طرح آپ بھی تھوڑی سی ہمت کریں یار، قاری صاحب کے ساتھ تعاون کریں. جو صاحب ثروت حضرات ہیں نا، آپ یہ انتظام کر دیں، اللہ آپ کی قبروں کو روشن کرے. ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے کریں، اللہ ان کی قبروں کو روشن کر دے. کیا میں کہہ رہا تھا؟ ہاں، مباحدو جنہوں نے مسئلہ مان لیا، اللہ کے فرشتے ان کے لیے مغفرت کی کیا کرتے ہیں. تمہیں قدر نہیں ہے مسئلہ توحید کی، تمہیں قدر نہیں ہے قدر تمہیں. بخاری کی ایک حدیث ہے، وہ کیا کیسے آتے؟ کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ. اس کے تحت امام بخاری لائے. کچھ لوگ میدان معاشر سے تھوڑا سا ہٹ کے کھڑے ہوں کہ خود اللہ چل کر ان کے پاس آئے. کس کے انتظار میں ہو؟ وہ کہیں گے ننتظر ربنا، ہم اپنے رب کے انتظار میں ہیں. ادھر سے جواب آیا وہ تو میں ہوں، وہ تو میں ہوں. تو مواحد بھی تھوڑی سی شیخی میں آ گئے. انہوں نے کہا مولا تو جاننا نا، ہم نے ساری زندگی تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا، نہ تیری ذات میں نہ تیری صفتوں میں. ہم تیری توحید پر کاربند رہے. جب یہ بات کریں گے تو اللہ چہرے سے نقاب اٹھائیں گے اور فرمائیں گے پھر آؤ، میں اپنے چہرے کی زیارت تمہیں یہیں کروانا چاہتا ہوں، یہیں کروانا. توحید بڑی نعمت ہے. تو سورۃ مومن میں تیسری تمہید کیا باندھی؟
حاملین عرش ملائکہ تمہارے لیے کیا کریں گے؟ چوتھی تمہید باندھی، مان لو ورنہ قیامت کے دن رو رو کے کہو گے فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، مولا اتھو نکلن دی کوئی راہ؟ یہ کہتے پھرو گے، اور اللہ جواب میں کیا کہے گا؟ راہ ہے یا نہیں؟ یہ اللہ نہیں بتائیں گے۔ اللہ کہیں گے بکواس کر دے رہو، تواڈے بکواس نو میں وہ تو جواب ہی میں نہیں دینا، نہیں دینا۔ رستہ ہے یا نہیں، اس کا کوئی ذکر نہیں۔ اللہ نے وہ وجہ بیان کی، آج پھنسے کیوں ہو، آج جہنم میں کیوں ہو، آج عذاب میں کیوں ہو، اس کی وجہ بیان کی۔ کتنے لوگ آپ میں سے عربی کے ساتھ شدھ بدھ رکھتے ہیں؟ جو شدھ بدھ رکھتے ہیں وہ ذرا لذت لیں۔ اللہ کہیں گے اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، جب پکارا جاتا تھا اللہ اکیلے کو۔ اس کائنات کا مشکل کشا ہے تو صرف اللہ، اس کائنات کا داتا ہے تو صرف اللہ، اس کائنات کا غوث اعظم ہے تو صرف اللہ، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا ہے اللہ، صرف اللہ، غائبانہ پکارے سننے والا ہے تو صرف اللہ، عالم الغیب ہے تو صرف اللہ، حاضر ناظر ہے تو صرف اللہ۔ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، گدھے کی طرح منہ موڑ کے بھاگتا تھا، انکار کرتا تھا، مزہ نہیں آیا، مزہ نہیں آیا۔ وہیں یشرک بھی، اور اگر اس کے ساتھ شریک بتائے جاتے، 12 سال دا بیڑا ڈوبیو یا کڈیا جی، منکر نکیر آئے، انہاں آکھیا من ربو کو، موسیٰ کہا میں شیخ عبد القادر جیلانی دا دھوبیاں، میرے نال ذرا خیال کر کے گل کرنی ہے۔ وہیں یشرک بھی، اور جب اس کے ساتھ شریک بتائے جاتے تھے تو مینو بڑے نعرے لاندا ہوندا سائیں، خوش ہوتا تھا، اسے مان لیتا تھا۔ آج کہتا ہے فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، 4 تمہیدیں باندھ کر اللہ نے قرآن کے دعوے کو پیش کیا۔ 4 تمہیدوں کے بعد آیت نمبر 14 سورۃ المومن دعویٰ پیش کیا فَادْعُوا اللَّهَ، مصائب اور مشکلات میں پکارو تو کس کو پکارو؟ مخلصین، کیسی پکار؟ اس میں آمیزش نہ، جس طرح میں نے تیرے برتن میں دودھ خالص پایا، اسے گوبر سے الگ کیا، جگر میں تھا تو خون سے الگ کیا، تیری نازک طبیعت کا خیال کیا، تو نازک طبیعت کا بندہ ہے، گوبر کا ایک ذرہ آ جاتا نا تو سارا دودھ پھینک دیتا، خون کا ایک قطرہ آ جاتا نا تو سارا دودھ پھینک دیتا۔ میں نے 2 پلیتیوں کے درمیان سے تیرے برتن میں ڈالا لبنن خالصا، لبنن خالصا۔ اب جو بات میں کرنا چاہتا ہوں کروں کہ تھک گئے ہو؟ میری یہ دعا کر رہے ہو؟ اللہ نے کہا جیسے خالص دودھ تیرے برتن میں ڈالتے ہوئے ہم نے گوبر کی گندگی کو شامل نہیں ہونے دیا، تو بھی میری عبادت میں شرک والی پلیتی کو شامل نہ کیا کر۔ میں نے تجھے دودھ خالص دیا ہے، تو میری پکار خالص کیا کر۔ تمہید بہت لمبی ہو گئی ہے، توحید موضوع ہی ایسا ہے،
جب ہم شروع کرتے ہیں خدا دی قسم سن ہوش ہی نہیں ہوتا. اسی کو قیامت کے دن ہم نے اللہ کے دربار میں پیش کرنا ہے کہ مولا ہم پیغمبری مشن کے امین تھے, پیغمبری مشن کے امین تھے, ہم پیغمبری دعوت ہم نے لوگوں تک پہنچائی تھی. اللہ ہم پر ضرور اپنی رحمت کرے گا انشاءاللہ, ضرور ہم پر اپنی رحمت کرے گا. یہ تو میں نے صرف تمہید مانی, لیکن بہت وقت گزر گیا. کتنا ٹائم ہو گیا؟ 51 منٹ. ہاں جی ٹھیک ہے, مجھے تھوڑا سا جوڑ تو لگانے دیں, یوں ہی بے جوڑ بات نہ. یہ تو خطابت نوئی کہ توحید بیان کرتے کرتے بندہ صحابہ پہ چلا جائے, اس کو تو خطابت نہیں کہتے, جوڑ تو ہونا چاہیے. یہ جو توحید ہے اور یہ جو میرے آقا کی سنت ہے, میرے آقا کے افعال ہیں, اعمال ہیں, فرامین ہیں, ارشادات ہیں, عادات ہیں, یہ توحید اور میرے آقا کی سنت اور قرآن اور میرے آقا کے فرمان, یہ سب ہم تک پہنچے ہیں صحابہ کے ذریعے. یہ ہم تک کیسے پہنچے ہیں؟ زور سے بولو, زور سے بولو. حدیث کا پہلا راوی کون ہے؟ صحابی. بولو یار, بولو. یہ کس نے بتایا کہ میرے نبی نے نماز کیسے پڑھی تھی؟ صحابہ نے. زکوٰۃ کیسے دینی ہے؟ سحری کب تک کرنی ہے؟ افطاری کس وقت کرنی ہے؟ کس نے بتایا؟ زکوٰۃ کیسے دینی ہے؟ حج کیسے کرنا ہے؟ اولین راوی صحابہ ہیں, صحابہ ہیں. آج تو بھی کہتا ہے تاریخ کے راوی یوں کہتے ہیں, تاریخ کے راوی یوں کہتے ہیں. جو راوی, جو تاریخ کا راوی میرے نبی کے یاروں پہ بھونکتا ہے نا, میں اسے دریائے راوی میں پھینکتا ہوں. یا دفعہ جو راوی میرے نبی کے یاروں پہ بھونکے, چلو ایک اور لہجے میں کہہ دیتا, جو راوی ان راویوں پہ بھونکے, جو راوی ان راویوں پہ بھونکے جنہوں نے میرے نبی کی زندگی کو روایت کیا, جنہوں نے میرے نبی کی عادات کو روایت کیا, طہارت کو روایت کیا, میرے نبی کے سفر کو روایت کیا, حضر کو روایت کیا, میرے نبی کے مسکرانے کو روایت کیا, میرے نبی کے آنسو بہانے کو روایت کیا, جن کے ذریعے ہمیں قرآن پہنچا, جس کے ذریعے ہمیں حدیث پہنچی. جو راوی ایسے راویوں کو بھونکتا ہے, ہم ایسے راوی کو نہیں مانتے, نہیں مانتے. وہ سارے جنتی, ان کو جنت کی سند دی ہے میرے رب نے, رضی اللہ عنہم اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار کلا وعد اللہ الحسنی. سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا, سب سے اللہ نے کس کا وعدہ کیا؟ زور سے بولو یار. سب صحابہ جنتی ہیں. صحابی اور جنتی نو نا, سب صحابہ جنتی ہیں. آپ نے حضرت ابوبکر کے متعلق کہا, چلو ایک جملہ کہہ دیتے, سب صحابہ جنتی ہیں. سب صحابہ نے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی. ابو بکر جنتیوں کا امام ہے. ابو بکر جنتیوں کا امام ہے. زور سے بولو, زور سے.
آج تم کہتے ہو وہ نہیں مانتے ہیں، وہ ہندوستان کا نہیں مانتا ہے، وہ امریکے والا نہیں مانتا ہے، اور وہ پاکستان کا فلاں مجتہد نہیں مانتے. نہ منن خسما نو خان، نہ مانے نہ مانے. ابو بکر کو صرف جنتی مانتا ہے. بات تو میں نے بڑی کر دی ہے. ابو بکر کو جنتی مانتا ہے، جو جنتی ہوگا وہی مانے. ابو بکر کو صرف جنتی مانتا ہے. وہ شیطان کہوں، وہ شیطان جو ابو بکر کو نہیں مانتا، وہ ابو بکر کو کیسے مانے گا؟ وہ شیطان جس ابو بکر کے مقتدیوں میں عمر کھڑا ہوگا. تو نہیں سمجھو کہ نہیں. عمر تیرے سائے سے شیطان بھاگتا ہے. تو جس گلی سے گزرتا ہے شیطان وہ گلی، تو جس راستے پہ چلتا ہے شیطان وہ راستہ. وہ شیطان کیسے مانے گا؟ حضرت عمر تو ابو بکر کے مقتدیوں میں کھڑے ہیں. سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے صحابہ کو رب نے اپنی رضا کی سند دی ہے. جنت کے پروانے ان کے ہاتھوں میں دی. ان میں سے کسی ایک کو بھی جہنم کی گرم ہوا نہیں لگ سکتی. نہیں لگ سکتی. صحابہ بیٹھے ہیں، سامنے آمنہ کے لال ہے. صحابہ کی نگاہیں اٹھتی ہیں تو نبوت کے چہرے پر، اور نبوت کی نگاہیں اٹھتی ہیں تو صحابہ کے چہرے پر. صحابہ تھوڑی ریساں ہی کوئی، خدا دی قسم ہے تھوڑی ریساں ہی کوئی. بیٹی کا نکاح ہونا اور مرشد پڑھانے آ جائے تو یہ باپ ایک ایک بندے کو بتاتا ہے میری دھی دی قسمت دیکھو. میری بیٹی کا نکاح مرشد پڑھانے آیا تھا. تیری بیٹی کا نکاح مرشد پڑھائے، تیرے پیر زمین تے نہیں لگ دے. ان پہ تنقید کرتا پھرتا ہے جن کی بیٹیوں کے نکاح محمد عربی پڑھایا کرتا تھا. تو اپنی قسمت پہ ناز کرتا ہے، ان پہ تو تنقید کرتا ہے. تیرے باپ بیٹے بھائی کا جنازہ ملک کا ایک بڑا عالم شیخ الحدیث شیخ الاسلام مفتی پڑھائے، لوگوں کو پکڑ پکڑ کے کہتا ہے میرے ابے دی قسمت ویکھو، میرے پتر دی قسمت ویکھو. اس کا جنازہ پاکستان کے فلاں عالم نے پڑھایا تھا جن کے جنازے محمد عربی پڑھایا کرتا تھا. ان پہ تو تنقید کرتا پھرتا ہے. صحابہ دیاں ریساں ہی کو، صحابہ دیاں، صحابہ ہمارے محسن ہیں، صحابہ ہمارے محسن ہیں. ہمیں دین پہنچا صحابہ کے ذریعے. اس لیے اللہ نے ان کو قرآن میں کہا اولئک هم المفلحون، اولئک هم المتقون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المؤمنون حقا. تو پوچھتا پھرتا ہے جیلم کے مرزے سے، تو 10 صحابہ کی ہو جائے. انا للہ، اس سے پوچھتا ہے، تاریخ سے پوچھتا ہے، راویوں سے پوچھتا ہے. کہتے ہیں ایک بچہ تھا نوجوان، وہ ایک شاعر کے پاس بیٹھا. شاعر بڑے اونچے درجے کا تھا، بڑے شعر کہتا تھا. تو جب شاعر کوئی شعر کہتا نا تو
لڑکے کو کہتا اے شیر 1000 روپے دا ہے؟ کتنے دا؟ وہ لڑکا کاپی میں لکھتا 1000 کا ہے۔ دوسرے دن وہ شاعر کہتا ایک شیر میں ہو رکھیا یہ 500 دا ہے۔ وہ شیر لکھتا نیچے لکھتا 500 کا۔ کاپی بھر گئی، 1000 500 2000۔ ایک دن ماں نے پوچھا کچھ کردہ کرانا بھی ہیں کہ یہ ویلا پھردا رہنا؟ اس آخیا اماں بڑے پیسے نے، کاپی 1000 نال بھری ہوئی کاپی۔ خدا دا نا جے میری گل نو سمجھنا صحیح میں آکھنا کی چاہتا اٹک کے لوگ بڑے ذہین لوگ ہیں یار۔ غلام جیلانی برق کی سرزمین ہے یہ۔ غلط لفظ نکل گیا، مولانا غلام اللہ خان کی زمین۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے علماء ہوئے اٹک میں، خدا کی قسم پہاڑ تھے علم کے۔ خدا دا نا جے سمجھنی۔ اماں کاپی 1000 نال بھری ہوئی ہے۔ ماں نے کہا جا سبزی لے کے آ۔ اے سبزی والے کول گیا، ایسا کہ 300 دی سبزی دے۔ وہ سبزی دی تو اس کا پیسے، اس 500 والا شیر پاڑیا۔ اس کو دے کے کہتا ہے 500 دا ہے ہی، 200 واپس کر۔ شیر کس نو وکھائے؟ کہنا اس کا جا جا 300 کا شیر ہے، پیسے لے کے آ۔ یہ ماں کے پاس بھاگا گیا، شاعر کے پاس بھاگا گیا۔ کہتے تو تے کہندا سے 1000 دا ہے 500 دا ہے، آئے 2 کلو ٹماٹر نہیں۔ اس نے کہا جا کوئی قیمت نہیں۔ شاعر نے کہا کہنے بھی کھایا ہی، کہنے بھی کھایا ہی۔ اس نے کہا سبزی بیچن والے نو، اس نے کہا کسی سخن شناس نو وکھا، جو شیر کی قدر و قیمت جانتا ہو، وزن جانتا ہو، سخن جانتا ہو، اس نے وکھا۔ اس نے ایک قصیدہ لکھا، کہا بادشاہ سے اجازت لے اس کے دربار میں جا کے سنا۔ اس نے سنایا، بادشاہ سخن شناس تھا، قدردان تھا۔ اس نے 10,000 انعام دیے۔ تسی بھی صحابہ دا پچھن سبزی فروشاں کول گئے ہو، ان کے پاس گئے ہو، یہ شیر 500 کا ہے، سبزی بیچن والا کی جانے، کھوتے نو کی پتا گلوکند کی ہوندی ہے۔ کن کے پاس بھاگ رہے ہو؟ صحابہ کو پرکھنے کے لیے کہاں کہاں بھاگ رہے ہو؟ رب کے دامن میں آؤ، تمہیں رب بتائے صحابہ کون ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المؤمنون حقا۔ تمہیں قرآن بتائے اولئک حزب اللہ، میرا سونا پیغمبر اے یار تیرے نے تے فوج میری ہے۔ صحابہ ہمارے محسن، بولو سارے، صحابہ ہمارے محسن ہیں۔ صحابہ نہیں بچیں گے تو کچھ نہیں بچے گا، کچھ نہیں بچے گا، نہ دین، نہ قرآن، نہ توحید، نہ ختم نبوت، نہ سنت، نہ شریعت، نہ حق، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس لیے آؤ نوجوانوں، ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحابہ کی صداقتوں کے گردا گرد پہرے دار بنے۔ پہرا دو، کہو وہ سارے سچے تھے، ان میں کوئی جھوٹا، وہ سارے متقی تھے، ان میں کوئی فاسق و فاجر نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔
وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اس ادارے کے لیے دعا کیجیے، اللہ اسے قائم و دائم رکھے۔ سولر سسٹم کا جو نظام یہ لگانا چاہتے ہیں، اللہ ہی ہے لوگوں کے دلوں کو پھیرنے والا۔ وہی لوگ لگائیں گے پیسہ جن کے دل میں اللہ ڈالے کہ ہماری آخرت بننی چاہیے، ہماری اگلی زندگی بننی چاہیے، یہ دنیا تو گزر جانی ہے، یہ دولت یہیں رہ جانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ سولر سسٹم کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آپ بڑی دیر سے یہاں بیٹھے علماء کی تقریریں سن رہے ہیں، اللہ آپ کا یہاں بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ یہ وقت ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنے، اس وقت کو اللہ ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنا۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ فلسطین کے مجاہدین کو اللہ فتح سے ہمکنار فرمائے، فلسطین کے مجاہدین کو اللہ کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے، ان کے دشمنوں کو اللہ تباہ و برباد فرمائے، ان کے عزائم اللہ خاک میں ملا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد۔ قاری صاحب کے والد صاحب کے لیے، ان کے علاوہ جتنے بزرگ ہمارے مائیں بہنیں بزرگ بھائی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، سب کے لیے دعا کی، اللہ سب کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی اگلی زندگی آسان فرمائے، اللہ ان کے ساتھ رحمتوں کا معاملہ فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا